دوستو ایک پنہ میں نے آپ کو ایک ورقہ یہ ہجوں سے پڑھ کر بتا دیا. اب آپ کو اس سے آگے کو رما سے پڑھنا ہے. یعنی ہجوں سے پڑھ کر میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ ایک بار یہ پورا کا پورا پیراگراف جو ہے یہ آپ ایک بار ہجوں سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک. اور اگر آپ رما پڑھ سکتے ہیں جس طریقے سے میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا تو آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوگا. تو اب میں یہاں سے رما سے شروع کرتا ہوں. انت اہدی بعدو بطشا. یہ جو ساکن کے نشان لگ رہا ہے نا ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حرف ہے جس کے اوپر لگا ہوا ہے اس حرف کو پہلے والے حرف میں ملا کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی جان. تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. بطشا سعیا کنتو. یہ دیکھو کاف جب نون میں ملے گا تو اس کی آواز کیسے بنے گی؟ کنتو. اور اگر اس کے اوپر زبر ہوتا تو کن، زیر ہوتا تو کن. اب دیکھیے لام سین کے اندر ملے گا کیونکہ سین ساکن ہو گیا اس جزم کی وجہ سے. تو ان دونوں کی آواز کیسے نکلے گی؟ لس تا ام رن بر دن جم عن حب لن خس رن خلقن سبحن سبقن شأن صبحن ضبحن عبدن عبدن عدن عشرن عصفن غرقن غلبن فصل قدحن قذبن کأسن قدحن لغون مسکن نخلن نشطن نفسن نقعن یسرن ابقا. یہاں پر کھڑا زبر آ گیا تو اس لیے تھوڑا سا یہ کھینچے گا. ابقا ترضا تنسا یخشا یسعا یسعا یتلو یدعو تجری یہدی. یہ دیکھو یہاں پر یہ ری کیوں کھینچ رہا بھائی؟ یہ حرف مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے جب زیر والا حرف آ جائے گا تو یا ساکن کو حرف مدہ کہیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے. تجری یہدی یغنی القت امہل اقرأ فرغب فانصب. یہاں یہ بیچ میں الف دیا ہوا ہے تو اس الف کا یہاں پر جو بھی کام ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے. فی الحال اس الف کو ہم چھوڑ کر ایسا سمجھے گا اس الف کو جیسا کہ یہ سائلنٹ ہے. تو یہ جو واو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور یہاں پر یہ نون ہے. نون یہاں پر ساکن ہے اس جزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس واو کو ہمیں اس نون کے اندر ملانا ہے. ون حر اخرج ارسل اغطش افلح. یہ دیکھیے یہ جو آخر میں آ رہا ہے نا سلا سا یہ حرکت آ گئی. یہ حرکتیں ہیں. ٹھیک. یہ ساکن ہے اور یہ حرکتیں ہیں. سین کے اوپر زبر ہے لام کے اوپر زبر ہے. یہ حرکتیں ہیں. ارسل اغطش افلح اکرم الہم انشر. یہاں پر ہا ہے یہ والا ہا ہے اور یہ ہے لام اور یہ ہے میم. انشر انقض دمدم عسعس اعبد نعبد یخرج یحسب یشرب یشہد ترحق تعریف. جس کی آپ سے رما نہ بن رہی ہو، جس ورڈ کی آپ سے رما نہ بن رہی ہو اس ورڈ کی آپ پہلے ہجو کر لینا. جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ اس کی رما نہیں پڑی جا رہی تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ پہلے یا شین زبر یش. ٹھیک ہے. یا کو شین میں ملا کر کیا ہو گیا؟ یش. اب یہ ہا پڑھ لیں گے ہم. ہا زبر ہا. اب ان تینوں کو ملا لو. یش ہا دال پیش دو یش ہدو. آسان ہو گیا بالکل. ترحق تعریف اقسم یبدئ
یہاں یا سائلنٹ سمجھو، ہمیں حمزہ پڑھنا ہے صرف. ينفخ، ينقلب، يوسوس. اب یہاں تھوڑے سے بھاری آ گئے، تو اگر آپ سے ان کی رما نہ پڑھی جائے جلدی سے تو آپ ان کی پہلے ہجو کر لینا. ہجو کسے کہتے ہیں؟ اس طریقے سے پہلے یا کو نون میں ملا کر پڑھو. یا نون زبر ین، یہ کیا ہو گیا؟ ین ہو گیا، اس کو یاد رکھیں. قاف زبر قا، اب ان تینوں کو ملا لو، ین قا. اب لام کو ملا لو، لام زیر لی، ین قلی، با پیش بو، ین قلیبو. یوسوسو، ثقولت، حشیرت، سطیحت، کشیطت، نشیرت، نصیبت، اثرنا، وسطنا، فرغتا، تأتونا، یسقونا. یہاں دیکھیے، یہاں پر یہ حرف لین ہے، یہ والا جو ہے واو ساکن سے پہلے جب زبر والا حرف آ جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا، واو ساکن سے پہلے جب زبر والا حرف آ جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے حرف لین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر والا حرف ہے، یعنی کہ زبر ہے واو ساکن سے پہلے، تو واو ساکن کو حرف لین کہیں گے اور جلدی پڑھیں گے. قاف واو زبر قو، قو ایسے نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ قو، قو ایک دم پڑھیں گے. یسقونا، یسقونا، یفعلون. یہاں پر حرف مد آ گیا، دیکھو واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یفعلون، یعملون، یعلمون، یضحکون، یکسبون، یدخلون، یدخلون، ینظرون، تعبدون، انعمت، انذرنا، انزلنا، خلقنا. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں تک کرتے ہیں اپنے اس سبق کو. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ، یہ 1.5 پنہ رہ چکا ہے، تو اس 1.5 پنے کو ہم اگلی ویڈیو میں پورا کمپلیٹ کر لیں گے. خدا حافظ.